فلسطین آزاد، دارالحکومت بیت المقدس ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل اسمبلی سے خطاب، عالمی ضمیر جھنجھوڑ ڈالا۔ تلاوت کلام پاک سے تقریر کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے فلسطینیوں کا مقدمہ لڑا، کہا کیا فلسطینیوں پر مظالم نظر انداز کرنے والے انسان کہلانے کے قابل ہیں؟ غزہ میں بچوں کے زندہ درگور ہونے پر دنیا کب تک خاموش رہے گی؟ مذمت کافی نہیں، بڑے ممالک حرکت میں آئیں، آگ و خون کا کھیل فوری بند کرائیں۔ عالمی برادری کو پائیدار امن کے لیے کردار ادا کرنا پڑے گا۔ پاکستانی عوام کے دل فلسطینی بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فلسطین کو فوری طور پر اقوام متحدہ کا ممبر بنانے کا مطالبہ، کہا مسئلہ کشمیر بھی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ 9 لاکھ بھارتی فوجیوں نے وہاں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ کشمیریوں سے حق خود ارادیت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ بھارت 5 اگست 2019 کو کیے گئے یک طرفہ اقدامات فوری واپس لے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے بھارت مقبوضہ کشمیر میں غاصبانہ اقدامات ختم کرے۔ پاکستان بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد گروپ امن کے لیے خطرہ ہیں۔ افغانستان میں داعش، القاعدہ، PLA، مجید بریگیڈ اور دیگر دہشت گرد موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بھاری قیمت ادا کی۔ فتنہ خارج کے خطرے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ عزم استحکام کے ذریعے امن و سلامتی یقینی بنائیں گے۔ اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر کام جاری ہے۔ CPEC منصوبہ پاک چین بے مثال دوستی کا عملی ثبوت ہے۔ بحرانی صورتحال میں پاکستان کی معیشت سنبھالی، آج ترقی کی جانب گامزن ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کم ہو کر سنگل ڈجٹ پر آ گئی۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے شدید متاثرہ ملکوں میں سے ایک ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں پاکستان کو اب تک $30 ارب کا نقصان ہو چکا۔ عالمی درجہ حرارت کاربن اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% بھی نہیں۔ 100 سے زائد ترقی پذیر ممالک قرضوں کے چنگل میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم کے آتے ہی پاکستان کا واک آؤٹ۔ نیتن یاہو تقریر کے لیے آئے تو جنرل اسمبلی میں شور مچ گیا۔ صدر آرڈر کرتے رہ گئے۔ پاکستان کے علاوہ ترکیے سمیت کئی ملکوں کے نمائندوں نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ سعودی عرب نے فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بین الاقوامی اتحاد کا اعلان کر دیا۔ نیو یارک میں وزارتی اجلاس سے خطاب میں وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا فلسطینی ریاست کے قیام کا اتحاد یورپ اور عرب ملکوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اسرائیلی فوج مسجد اقصی، مسلمانوں اور مسیحیوں کے مقدس مقامات کے خلاف قبضے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ دفاع کا حق، لاکھوں شہریوں کے قتل کا جواز نہیں۔ اسرائیلی فوج کی لبنان پر زمینی حملے کی تیاری، اسرائیلی ٹینکوں نے شمالی سرحد پر پوزیشنیں سنبھال لی۔ 24 گھنٹے میں جنوبی لبنان پر فضائی حملوں میں 92 شہری شہید اور 223 زخمی ہوئے۔ 4 دن میں اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 700 ہو گئی۔ 2000 سے زائد شہری زخمی ہوئے۔ اسرائیلی طیاروں کی شامی سرحد پر بھی بمباری، 5 شامی فوجی جاں بحق۔ اسرائیل پر یمن کے حوثی باغیوں کا میزائل حملہ، وسطی اسرائیل میں سائرن بج گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ڈھٹائی، حزب اللہ کے خلاف جنگ بند نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اپنی فوج کو لبنان اور غزہ پر حملے جاری رکھنے کا حکم۔ پاکستان بے پناہ وسائل سے مالا مال ہے۔ وطن عزیز جلد اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کرے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کراچی میں تاجروں سے خطاب، معیشت کی بہتری میں تاجروں کے تعاون کو سراہا۔ تاجر برادری نے معیشت کے فروغ کے لیے SIFC کے کردار کو سراہا۔ سپاہ سالار نے نوویسٹا انڈس IT پارک کا افتتاح بھی کیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا IT پارک نوجوانوں کو معیاری تربیت فراہم کرے گا۔ دورہ کراچی کے دوران آرمی چیف کو پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی امور پر بریفنگ بھی دی گئی۔ تشریح کی آڑ میں سپریم کورٹ آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی، PTI کو مخصوص نشستوں کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا، فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر عدالت عظمیٰ کی وضاحت چیلنج کر دی۔ 8 ججوں کے وضاحتی فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کرتے ہوئے حکم امتناع مانگ لیا۔ موقف اختیار کیا گیا کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں۔ عدالت نے تحریک انصاف کو جواب کے لیے کب نوٹس جاری کیا؟ PTI کی دستاویز پر عدالت نے ECP کو نوٹس جاری کیا، نہ جواب طلب کیا۔ الیکشن کمیشن کی وضاحت کے بعد پارلیمان نے قانون سازی کر دی۔
सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में अपने 12 जुलाई के अहकामात से इनहराफ किया। अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। बैरिस्टर गौहर के सर्टिफिकेट दुरुस्त भी मान लें तो अरकान की तादाद 39 नहीं बनती। उम्मीदवारों ने पार्टी वाबस्तगी के डिक्लेरेशन जमा नहीं कराए। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को एक और नशिस्त मिल गई। PTI के हिमायत याफ्ता आदिल बाज़ई ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद की नशिस्तों की तादाद 215 हो गई। आदिल बाज़ई कोयटा से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 2 अक्टूबर को होगी। PTI वकला इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में दलाइल देंगे। गुज़श्ता समाअत पर बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांगी थी। PTI का कोई सेनेटर हुकूमत के साथ राब्ते में नहीं। अगर कोई हुकूमत का साथ देगा तो उसका सियासी मुस्तकबिल तारीफ होगा। शिबली फराज कहते हैं, चेयरमैन सेनेट को खत लिखकर आगाह किया, हुकूमती सेनेटर्स को अलग नशिस्त अलॉट करें। सेनेट इजलास में मुझ समेत अपोजिशन अरकान पिछली नशिस्तों पर बैठेंगे। आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला का एहतजाज। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, ये सियासी मामला नहीं, हर पाकिस्तानी का मसला है। सबसे अपील करता हूँ इस मामले को समझें। कल रावलपिंडी से अवामी तहरीक का आगाज होगा। लतीफ खोसा बोले, अदलिया आजाद नहीं होगी तो अवाम को इंसाफ भी नहीं मिलेगा। हम पाकिस्तान को बचाएंगे और जमहूरियत की पटरी पर चलाएंगे। PTI की कल एहतजाज की तैयारियां तेज। इंतजामिया ने भी हिकमत अमली बना ली। रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल और अटक में दफा 144 नाफिज। चारों अजला में जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए छापों का भी इम्कान। पुलिस ने मरी रोड और अंदरून शहर से लियाकत बाग आने वाले रास्ते बंद करने और रैलियां रोकने का प्लान बना लिया। मेट्रो बस और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल करने पर गौर। राजा बशारत, सीमाबिया ताहिर और दीगर रहनुमा इंतहाई मतलूब फहरिस्त में शामिल हैं। तमाम थानों को गिरफ्तारी का टास्क दे दिया गया। दूसरे अजला से इजाफी नफरी, कैदी बसें भी तलब। JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं, आईनी तरामीम पर JUI का अपना मौकिफ है। PTI या हुकूमत से किसी आईनी मुसव्वदे पर इत्तेफाक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकसीम अफसोसनाक है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है, PP आईनी अदालतों के हक में है। उन उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान इस पर हमें सपोर्ट करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तफसील से आईनी अदालतों पर जवाब दिया, आईनी कोर्ट इस वक्त की बहुत अहम जरूरत है। आइंदा सियासी अमल मौलाना फजल रहमान की क़यादत में आगे बढ़ेगा। मौलाना से मुलाकात में उनकी सियासी बसीरत से आगाही मिली। आईनी अदालत के क़याम का मुतालबा किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ अवामी अदालत बननी चाहिए ताकि अवाम के मसाइल हल हों। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, कराची मुल्की मईशत का हब है। नौजवानों को IT ट्रेनिंग देकर मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए तैयार कर रहे हैं। मसाइल के हल के लिए सब मिलकर काम करें। मुर्तजा वहाब अच्छा काम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध ने इंडोनेशिया के यौम आज़ादी पर फवारा चौक पर पाक इंडोनेशिया परचम भी लहराया। PTI ने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पारा चनार में आग की होली खेली जा रही, 50 से 60 लोग शहीद हो गए। सूबाई हुकूमत की दहशत गर्दी के खिलाफ मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। वजीर आला अली अमीन गन्नापुर अपने इलाके में अमन नहीं ला सके। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा गवर्नर का कोई काम नहीं है, वो रोज नए नए शोशे छोड़ रहे हैं। गवर्नर अपनी नौकरी बचाने के लिए चुगली करने वाले नालायक बच्चे बने हुए हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भाई फैसल अमीन ने फैसल करीम कुंडी के खिलाफ 50 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। मौकिफ अपनाया। गवर्नर KP ने TV शो में वजीर आला और उन पर करप्शन के बेबुनियाद इल्जामात लगाकर सियासी साख को नुकसान पहुंचाया। लीगल नोटिस का जवाब न देने पर अदालत में दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नज़रसानी अपीलों की समाअत 30 सितंबर को होगी। कॉज लिस्ट जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा।
جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان بندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل بینچ کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے $7 ارب کے قرض پروگرام کی پہلی قسط موصول۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق قرض کی پہلی قسط $1 ارب 2 کروڑ 69 لاکھ ہے۔ زر مبادلہ ذخائر میں آئی ایم ایف سے موصول رقم 3 اکتوبر کو ڈیٹا میں شامل ہوگی۔ پاکستان نے آئی ایم ایف سے ماحولیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے مزید $1 سے $1.5 ارب قرض کی درخواست کر دی۔ وزیر اعظم کی نیو یارک میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں، ایرانی صدر سے ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر گفتگو، فلسطین اور لبنان میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خاتمے پر زور دیا۔ برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، عراقی اور نیپالی ہم منصب سے بھی ملاقاتیں ہوں۔ حکومت سندھ منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کے ٹیسٹ ہوں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی انسداد منشیات ہائی پاورڈ کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو، کہا بحالی مراکز کو فعال، منشیات کے اہم ٹھکانوں کو پتہ لگا کر خاتمہ کیا جائے۔ انٹیلیجنس شیئرنگ اور کوارڈینیشن بڑھانے کے لیے فیوژن سینٹر کی تشکیل کا فیصلہ۔ اجلاس کو بتایا گیا تعلیمی اداروں میں منشیات کی فراہمی میں ملوث 13 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کراچی کے جناح ہسپتال میں کروڑوں کا غبن، ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی، ایڈمنسٹریٹو افسر کو نوٹس جاری۔ ایف آئی اے حکام نے بتایا کشمیر روڈ پر چھاپے کے دوران ملزم معصوم احمد سے پوچھ گچھ کی گئی، جس نے ہسپتال کے لیے ممنوعہ اسمگل دوائیں اور لینس خریدنے کا انکشاف کیا۔ غیر قانونی طور پر دواؤں اور سرجیکل آئٹمز کی خریداری میں 78 کروڑ، این آئی سی ایچ میں 25 کروڑ کا غبن کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ سے امریکہ کی بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس لا انفورسمنٹ افیئرز کے وفد کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان کی پولیس اور پیراملٹری فورسز کی استعداد کار بڑھانے میں آئی این ایل تعاون کر رہا ہے۔ متعدد اہم منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے جو قابل ستائش ہے۔ فورس کو جدید بنیادوں پر استوار کیا جانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تمام امور میں سب سے اہم امریکہ کے تجربے سے استفادہ کرنا ہے۔ امریکی وفد نے دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا۔ قومی جرگے کے زیر اہتمام انگورا میں تاریخی امن مظاہرہ، سیاسی جماعتوں کے قائدین سمیت ہزاروں کی تعداد میں عوام شریک، دہشت گردی نامنظور کے نعرے۔ مظاہرین نے کہا سوات میں بدامنی کسی صورت قبول نہیں، قربانیاں دے کر سوات کا امن بحال کیا، کسی کو بھی دوبارہ حالات خراب کرنے نہیں دیں گے۔ ضلع جوب میں گرینڈ جرگہ، گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ، کمانڈر بلوچستان کور اور علاقہ قائدین کی شرکت۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے قیام امن کے لیے کردار کو سراہا۔ حکومت اور افواج پاکستان کے تعاون پر اعتماد کا اظہار کیا۔ صدر مملکت کی کراچی میں ڈپٹی کمشنر ذاکر بلوچ شہید کے گھر آمد، لواحقین سے اظہار تعزیت۔ ڈپٹی کمشنر ذاکر بلوچ مستونگ میں شہید ہوئے تھے۔ صدر نے کہا شہید ذاکر بلوچ نے قومی ذمہ داری سر انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ پوری قوم شہداء کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد علی کو سیکرٹری دفاع مقرر کر دیا گیا۔ محمد علی کو 2 سال 3 ماہ کے لیے سیکرٹری دفاع تعینات کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 1 اکتوبر 2024 سے 31 دسمبر 2026 تک ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے بارش، راول ڈیم بھرنے کے بعد سپل ویز کھول دیے گئے، لوگوں کو احتیاط کی ہدایت۔ سبڑیال اور ڈسکا میں بجلی گرنے کے واقعات میں 2 افراد جان سے گئے۔ گجرات، فیصل آباد اور سرگودا میں بھی موسلادھار بارش سے سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ منیر، دیربالا اور کرک سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بھی برسات۔ فلوریڈا میں سمندری طوفان ہیلن نے خطرناک صورتحال اختیار کر لی، کیٹیگری 4 میں تبدیل۔ طوفان کے باعث ساحلی شہر ٹیمپا طوفانی بارش کی زد میں ایک شخص ہلاک، سڑکیں سیلاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ ٹیمپا برج اور تمام ہوائی اڈے بند کر کے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ چیمپئنز ون ڈے کپ کا دوسرا ایلیمنیٹر بارش اور گیلی آؤٹ فیلڈ کے باعث تاخیر کا شکار، میچ کا ٹاس بھی نہ ہو سکا۔ مارفورڈز اور لائنز کی ٹیموں میں ایک پینتھر سے فائنل میں ٹکرائے گی۔ ایونٹ میں کل آرام کا دن ہے، چیمپئن کا فیصلہ اتوار کو ہوگا۔ تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ فائٹ کا اعلان ہوا تو ہر کسی نے کہا بھارت سے نہیں ہارنا۔ بھارتی باکسر کو پہلے ہی راؤنڈ میں آؤٹ کلاس کرنے والے عثمان وزیر کہتے ہیں سوچا بھی نہیں تھا، پہلے ہی راؤنڈ میں اسے گرا دوں گا۔
عامر خان جیسا فائٹر بننے کے لیے فنڈنگ بھی ویسی ہی چاہیے. پاکستان میں پورے کیریئر میں کوئی ایتھلیٹ جتنے پیسے نہیں کماتا اتنے وہ ایک کیمپ میں لگاتے ہیں. اسپینش لیگ لا لیگا میں سنسنی خیز مقابلے. ویلا ریال نے اسپینول کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی. ایتلیٹیکو میڈرڈ نے بھی کیلٹا کو ہرا دیا. لاس پالمس اور ویلا بیٹس کے درمیان میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا. کراچی میں ثقافت کے رنگ بکھر گئے. 35 روزہ عالمی ثقافتی میلہ آرٹس کونسل میں جاری. پہلے دن جنوبی افریقہ سمیت مختلف غیر ملکی فنکاروں نے تھیٹر اور میوزک پرفارمنس دی. پاکستانی بینڈ نے لوک کلام پیش کیا تو شرکا جھوم اٹھے. صدر آرٹس کونسل کراچی احمد شاہ کہتے ہیں فیسٹیول میں 40 ملکوں کے 450 فنکار پرفارم کریں گے. پاکستان اور بین الاقوامی تھیٹر، میوزک، ڈانس گروپ کی پرفارمنس کے علاوہ فائن آرٹس اور ورک شاپس کا انعقاد کیا جائے گا.